اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والا۔ اور یہ شان کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے، یہ شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام۔ دوستو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے بیٹھے جیتے جاگتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ انہیں 10 صحابہ کرام میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو قربانیاں کی اسلام میں اور حضور علیہ السلام کی مدد فرمائی، حضور کے امت کے لیے آپ نے اونٹ کے اونٹ قربان کر دیے خدمت کے لیے۔ اس دوران حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ سے جنت خریدی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سن سے ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ حضور عمرے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب حضور مکہ کو قریب پہنچے، کوفہ مکہ کا راستہ روک لیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے سفیر کے طور پہ بھیجا کہ وہ سمجھاؤ کہ ہم تمہیں جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم عمرہ طریقے سے عمرہ کرنے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ جنگ کرنے والا کام چھوڑ دو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، انہوں نے حضور کو اپنا پیغام پہنچایا، انہوں نے جواب دیا کہ آپ عمرہ کریں مگر حضور علیہ السلام کو اور دیگر صحابہ کو لے کے نہیں چھوڑیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ہمارے ساتھ کو حکمرانہ کریں، میرا ہمارا کچھ کام آپ نے انکار کر دیا کہ میں بھی وہاں نہیں کروں گا، جب حضور نہیں آئیں گے۔ اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ہو اور افواہ پھیلائی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ کفار کا رشتہ نہیں تھا اور ان کا ایک مذہب ہے تقیہ، اور یہ اللہ تقیہ کا مطلب ان کا یہ مذہب ہے جس دین میں جس مذہب میں تقیہ جوڑتے ہوئے مذہب اور اسلام کے اندر قرآن حدیث کے روح سے جھوٹ بولنا اور قواعد ہے، یعنی سارے گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولنا ختم کر دے تو پھر انسان میں کوئی گناہ خطا نہیں ہوگی، بلکہ انسان ملتا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کو
یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے علم کے بولتے رہے جب حضور کو دمے دمے کا پتہ ہے ہمارا سجدہ حضور کیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ بیعت ہمیشہ زندے کی ہوتی ہے، مردے کی نہیں ہوتی، مردے کی زندہ نہیں ہوتی بیعت، یعنی زندہ کی ہوتی ہے بیعت۔ حضور کو یہ علم تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ آپ کو گرفتار کر کے قتل کیا ہے، اور یہ وقت چلایا عثمان غنی شہید ہو گئے، جس میں صحابہ کرام کی اتحاد میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی فراست سے ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے جذبات کو نیچ کرنے کے لیے فرمایا، گھبرا نہیں کہ عثمان آخر یہ میرا ہاتھ، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور پھر اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی بتا رہی ہے کہ مقام حدیبیہ پر سن 6 ہجری میں واقعہ پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کرنے تشریف لے جا رہے تھے، تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اس لیے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ ہے، یا آپ کے ہاتھ پر اللہ کا۔ یہ دو باتیں صاحب کے شاید کریں، ایک بات عثمان غنی کا علم، دوسرا حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ جب یہ بیعت ہوئی، اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محمود آپ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی ہے۔ تو بات ہے ان سے اللہ راضی ہے، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کا مقام صحابہ کا مقام ہوگا، اس بیعت کی صدیق کا کوئی موجود ہے، اوپر فاروق بھی ہے، مولا علی بھی ہے، اور بیعت کسی ہو رہی تھی سیدنا عثمان غنی۔ اب اللہ فرما رہا ہے پربھو یہ جتنے بیعت کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ پھر اگر پتہ کی درسی پوچھ کہیں یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہیں گے، ان کے کہنے پر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیتے جاتے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ دوستو یہ بھی آپ معلوم کریں، آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جنت بھی مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ جب حضور سنے پہنچے، یہ سب صحیح بات ہو رہی ہے، صرف سمجھانے کے لیے۔ جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، ہجرت کرتے،
اردو کی بیماری کا علاج ہے. ڈاکٹر نے بولتے جانکارہ کرتی ہے مصطفیٰ کا وہ پانی پلائیں کنویں کا. یہ وہ کنواں چشمہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ تک نہیں ہوتے تھے. مصطفیٰ اسی چشمے سے ان کو پانی پلاتے تھے. تکم ہوتے تھے تو صاف ہو جاتے. یہ وہ کنواں ہو رہا ہے. یہ میرے لوگ جو ملے رہتے ہیں وہ ہم جاتے ہیں. دوستوں ایک تھا جس سے مسلمان اور کافر سب پانی پیتے تھے اور یہ ایک شخص کے ملکت میں تھا. وہ ان کا گزارا فرما کرتا تھا. حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا فرمایا کہ یہ اگر کنواں آپ میرے ہاتھ پر فروخت کریں تو میں تجھے جنت کا چشمہ عطا کروں گا. اور کریں لوگ کہتے ہیں کہ یار کچھ نہیں سب کچھ اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیا. اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دے سکتا اس لیے کہ میرا سفر ہوتا کس سے ہوتا ہے میرے بچے کو کیوں نہیں میرے بچے طاقت کا کو. یہ بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کان پر پڑی اور اسی معنی سے جا کر گفتگو کی. مجھے 35,000 روپے میں خرید لیا. مدینہ میں کوئی بھی آپ سے زیادہ امیر آدمی نہیں تھا. بڑے تجارت تھا اور جتنا تھا وہ اللہ کے نام کو بلانا. اب ان سے خرید کر حضور کی دربار میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے پھر آدمی سے یہ بات کہی ہے اگر یہ چشمہ میں خرید کر اگر میں آپ کے بچے صحابہ کے مسلمانوں کے حوالے کر دوں تو کیا وہ چشمہ مجھے بھی جنت میں دیا جائے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا کیا عثمان آپ کو دیا جائے گا. اور سرکار چشمہ میں نے خرید لیا وہاں کو میں نے خرید لیا ہے. حضور علیہ السلام کی بلیٹ کی اور میں سرکار یہ آپ کا مطلب کرتا ہوں کہ آپ صحابہ کرام کو پانی پلائیں اور صحابہ کرام کو کھڑ کرنے میں اور پانی بنتے رہے. اور یہ جنت کا چشمہ لے لیا. کیش ہو سکتا ہے کیش ہو سکتا ہے. حضور علیہ السلام نے جنگ کے یرموک کے معاملے میں صحابہ کرام کو تبلیغ فرما رہے تھے, تربیت دے رہے تھے, امداد دینے کی اور جو سواب سنا رہے تھے. تو سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ اس اسلام کی جنگ کے لیے میرے 100 اونٹ ساروں سامان کے ساتھ حضور ہو گئے. خالی اونٹ نہیں جنگی ساروں سامان اور سامان رسد کھانے پینے کا 100 اونٹ سیدنا عثمان غنی کے رائے میں یا رسول اللہ نہیں تو حضور ہو گئے. آپ نے حضور ہو گئے پھر انہوں نے تربیت فرمائی. صحابہ کرام کو تربیت فرمائی, ترغیب دی. ابھی آپ تربیت کر رہے تھے دوبارہ عثمان غنی کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ 200 اونٹ میں آپ کے لیے اسلام کے لیے قربان کرتا ہوں, وہ بھی صحابہ سامان کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں. 200 اونٹ آپ اندازہ کریں. چلو لوگوں نے تربیت شروع کر دی. جب تیسری بار صحابہ کرام کو تربیت فرمائی پھر تیسری بار عثمان غنی کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ اللہ کے راہ میں میں قربان ساروں سامان کو قربان پیش کرتا ہوں. 300 اونٹ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک ہی محفل کے اندر لیتے نہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے اسلام کے جیتنے خاطر اسلام کے جہاد کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی نے صحابہ سامان کے ساتھ اس میں جنگی سامان بھی تھا اور بھالو قرآن کے اندر تھی اور 300 اونٹ مصطفیٰ کریم کی خدمت میں پیش کر دی.
ایک بات رحمان فرما رہی ہے رحمان موقعی حضور کے مساعدی جن کو جنہوں نے تکلیف دیتی ہے فرمایا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی پیش کی تمہیں موجود تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں حاضر تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان غنی سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے جو چاہے عثمان غنی کرے اللہ ان کو حساب نہیں ہے اللہ کرے جیسے عثمان غنی نے جنت خرید لی اور پھر ان کے لیے جنت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چشمہ خرید لی میرے دوستو حضور علیہ السلام اور نبی کے قیامت کیا ہے کہ بابو یہ جنت بھی آپ کی ہے امت بھی آپ کی ہے آپ کا بھی آپ کی جنت ہے حضرت گرامی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک مقام پر مصطفیٰ نے فرمایا عثمان جنتی ہے لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی عثمان فرمایا ہر نبی کا ایک جنت میں دوست ہوتا ہے میرا دوست جنت میں عثمان غنی بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کے جنت بات کرتا ایک حدیث یاد آ گئی حضرت ربیہ میں نے کئی بار بیان کیا ہے بڑے عاشق مصطفیٰ صحابی کے خدمت کے ہاتھ میں حضور ہے ایک بار حضور کو وضو کرا رہا ربیہ حضور کی خدمت میں وضو کرا رہے حضور علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آیا ورنہ سال ربیہ آج جو مانگنا ہے میں وہ دے دوں گا بات کیا بولے اور ہے ربیہ جو آج مانگنا ہے مانگ اس کا مطلب کہ حضور کی جیب بھرے ہوئے حضور کی جیب بھرے ہوئے میرے جیب میں 1000 کا ہوگا فقیر کو کون مانگے مانگنا ہے کیا مانگے گا 100 مانگے گا 2 مانگے گا 500 مانگے گا میرے پاس 1000 روپے مصطفیٰ نے فرمایا ربیہ مانگنا مانگنا ہے ربیہ نے کوئی دنیا کی دولت نہیں مانگی دنیا کا کاروبار نہیں مانگا دنیا کی فیسلٹی نہیں مانگی تو فرمایا اسالک من مرافت تفضل جنت یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج میں آپ کی خدمت دنیا میں کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں جنت کی جنت میں کیا اپنی صحابہ کو پتا تھا کہ وہ جنت میں دے سکتے ہیں آج کے پورے میں بھی طرح نہیں ہے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتا بلکہ جس کے ہاتھ کا نام محمد رضی وہ کچھ نہیں دے سکتا علی تو علی ہے ان کا مقام اپنا ہے ان کی شان اپنی ہے وہ کتنے سچی ہے وہ کبھی بتا دوں گا تو دوستو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے تیسرے صحابہ حضور کے ہیں حضور کتنا احترام کرتے تھے وہ حضور سے کتنا پیار کرتے تھے اتنی قربانی دے رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے عاشق سے فدا سے قربان ایک بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی دعوت فرمائی یا رسول اللہ میری دعوت قبول کر اللہ کے محبوب نے آپ کی دعوت قبول فرمائی مولا علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے
فرماتے ہیں حضور خدا عثمان کیا گنتی کر رہے ہو کہ سرکار یہ میری منت کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں گے آپ کے آستانہ عالیہ سے لے کر جتنے قدم آپ کے میرے گھر تک ہوں گے ایک قدم کے بدلے ایک کے غلام آزاد کروں گا حضور نے کوئی انکار نہیں کیا حضور نے کوئی منع نہیں کی مولانا نے خدا فرمایا جب وہاں گئے اتنے کھانے تھے اتنے قسم کے ہمارے کیا بات بھی نہیں تھا یہ بات عثمان غنی اتنے کھانے تیار کرے حضور کی دعوت میں عجیب کھانے تھے کئی قسم کے کھانے آپ تیار کرنا حضور نے کھائے صحابہ نے کھایا رچ کر کے کھایا دیر ہو گئی مولانا گھر گئے بی بی نے پوچھا سرکار دیر بڑھا مولانا عثمان غنی کی دعوت کیا وہ دعوت تھی عثمان غنی محبت دیکھیں دوستو بی بی صاحب حضرت مولانا کی بی بی صاحب کو پورا قصہ سنا دیا ایسے قدم قدم پہ گنتی کر رہے تھے ایسے کھانے تیار ہوئے تھے کھانے بنا بنا خوش ہو گئے حضور بڑے خوش ہو گئے اللہ خیر فرمائی کمال کر دیا افسوس اور اس مولا نہیں بنتا میں افسوس اگر میرے یہاں بھی دور ہوتی تو میں حضور کی دعوت کرتا افسردہ ہو گیا بی بی صاحب نے آپ کو پڑھ لیا ہماری گھبرانے کی کیا بات ہے جہاں بابا کو دعوت دو حضور جب آئیں گے تو نظام خود کرے گی حضور کو پتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب بابا دعوت دو ایسے کرو میں جاؤ جیسے عثمان غنی نے دعوت کی جا جا کر دے دو یہ صاحب کا زور لگایا گھر کے کچھ نہیں اللہ گواہ نہیں کہ حضور آئی مولا انتظام ہو جائے گا مولا علی دل والا کچھ نہیں دعوت پڑی ہے عرض کے سرکار کئی دعوت حضور نے اعلان کر کے آج علی کی دعوت جلا دیں حضور کے انتظامات ہو گئے گھر میں کچھ نہیں ہے حضور تشریف لائے سید فاطمہ نے سودا بچھایا سارے حاجیاں رکھ دی اور اللہ کی دربار میں دعا کی مولا علی نے دعوت دی تھی عثمان غنی نے دعوت دی تھی تو ابھی کئی آدمی تھا میں غریب ہوں آپ مبوط کرے میرے گھر میں آئے ہوئے انتظام فرما دے دوستو کتنے دیکھ کیا بچی بھی سب بھر گئی عثمان غنی کی محبت میں دیکھی وہ طبیب کریم تھے اور علی کو کریم تھے مگر دعوت کا انتظام کیسے ہو گیا